امریکی دھمکی پر جرأتمندانہ موقف کی ضرورت۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے متعلق پالیسی بیان میں شکوہ نما دھمکی کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کافی سرد پڑ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کو کولیشن فنڈز کی مدد میں اربوں ڈالرز کی فراہمی کے باوجود اپنے اہداف کی تکمیل نہ ہونے پر فنڈنگ بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مزید دہشت گردی کے اڈے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان میں جہاں پاکستان پر مسلط بیرونی جنگ میں پاکستان کو ہونے والے بھاری جانی و مالی نقصان کو نظر انداز کیا گیا ہے، وہیں بے وفائی اور بے مروتی کا ثبوت بھی دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے مختلف رہنماؤں نے امریکی دھمکی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف نے امریکی دھمکی کے جواب میں کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی مالی امداد کی ضرورت نہیں۔ امریکہ مالی امداد کے نام پر ہماری قربانیوں کی توہین نہ کرے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ امریکہ پاکستان کا اتحادی ہے تو اسے پاکستان پر اعتماد کرنا ہوگا۔ پاکستان کے بارے میں بدگمانی اور شکوک و شبہات کی وجہ سے تعلقات کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں۔ افغانستان میں پرامن پاکستان کی ضمانت ہے، اس لیے پاکستان کے کردار کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ آرمی چیف اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے رد عمل کے باوجود حکومت پاکستان نے تاحال کوئی باقاعدہ جواب نہیں دیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے پالیسی بیان میں امریکہ کو پاکستان کی قربانی تسلیم کرنے کا کہا گیا اور امریکی بیان پر رسمی افسوس کا اظہار کیا گیا، لیکن حکومت کی جانب سے تاحال کوئی تفصیلی اور دو ٹوک جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے آل پارٹیز کانفرنس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کانفرنس کا بھی عندیہ دیا گیا ہے۔ امریکہ نے 23 اگست کو ہی پاکستان کو مزید خبردار کیا کہ پاکستان پر ہمارا بھروسہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے امریکہ جہاں اپنے لیے خطرہ دیکھے گا وہاں اپنے اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ امریکی پالیسی بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان نان نیٹو اتحادی ہونے سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے، جبکہ پاکستان کی فنڈنگ روکنے کے علاوہ بین الاقوامی پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔ امریکی بیان پر چیئرمین سینٹ کی جانب سے جرأتمندانہ موقف اپناتے ہوئے امریکہ کو دو ٹوک جواب دینے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے ٹرمپ کی دھمکیوں کے رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان کو دھمکیاں دینے والے ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر پاکستان کو امریکی فوجیوں کا قبرستان بنانے کا شوق ہے تو انہیں پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے امریکہ کے حوالے سے واضح پالیسی بنانے کے لیے 6 رکنی سب کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ رضا ربانی نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم میں ویتنام اور کمبوڈیا کے لوگوں جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ 23 اگست کو سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے کہا کہ امریکہ الزام تراشی اور دھمکیوں کے بجائے مل کر کام کرنا چاہے تو خوش آمدید۔ اگر امریکہ بھول کر بھی کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو پاکستان کو امریکی فوجیوں کا قبرستان بنا دیا جائے گا۔ سینیٹر رضا ربانی نے حکومت کو بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے لیے شفاف، دو ٹوک اور رہنما اصول وضع کیے جائیں۔ وزیر خارجہ کا آئندہ دورہ امریکہ ملتوی کر دیا جائے تاکہ امریکہ کو ایک واضح پیغام دیا جا سکے۔ چیئرمین سینٹ کے بعد اب پاکستان کے تمام عسکری، حکومتی، سیاسی اور مقتدر قوتوں کو امریکہ کی دھمکیوں کے آگے کھڑے ہو کر جرأتمندانہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ امریکی دھمکی پاکستانی سالمیت اور عزت نفس مجروح کرنے کے مصداق ہے۔ پاکستان سے اپنے مقاصد کے حصول کے بعد اب بد اعتمادی اور بدگمانی کا اظہار کرنے والا امریکہ کئی اشروں سے پاکستان کا محتاج رہا۔ پاکستان جیسے کلیدی اتحادی کے ساتھ امریکہ کا یہ برتاؤ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ نہایت شاطر، عیار اور احسان فراموش ہے۔ اس لیے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اتحاد اور اس کے مفادات کی جنگ جیسی تاریخی اور بھیانک غلطی دوبارہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ قوموں کو اپنے ملک کی عزت اور اپنا وقار سب سے عزیز ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے عزت اور توقیر کا مسئلہ ہے، اس لیے پوری قوم کو تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔